چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو سب سے بڑی دولت کیا ہوتی ہے، سب سے بڑا سرمایہ کیا ہوتا ہے، سب سے بڑا مال کیا ہوتا ہے؟ چاکلیٹ ان کی سب سے بڑی دنیا ہے۔ ایک طرف ہیرا رکھو اور ایک طرف چاکلیٹ رکھو اور پوچھو بیٹا کیا چاہیے، وہ کہے گا ابو جان مجھے چاکلیٹ چاہیے۔ اس بچے کو ہیرے کی قدر کیا؟ تمام بچوں کو جمع کیا جاتا ہے، ان میں سے کون کون مسلمان ہیں ہاتھ اٹھاؤ۔ مسلمان بچوں نے ہاتھ اٹھایا۔ بچوں اللہ سے کہو اللہ چاکلیٹ دے، تو چاکلیٹ نہیں ملتا۔ بچوں کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاکلیٹ دیں، چاکلیٹ نہیں ملا۔ بچوں کہو عیسیٰ مسیح یسوع مریم اماں تم مجھے چاکلیٹ دو، بٹن دبا دیا پیر سے، اوپر چھت میں سے چاکلیٹ گرنے لگے۔ کہا بچوں دیکھو تم نے اللہ کے نام سے مانگا چاکلیٹ نہیں ملے، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مانگا چاکلیٹ نہیں ملے، اب حضرت عیسیٰ تمہیں دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں کے اندر اگر یہ مشق کرائی جاتی ہو، اگر یہ سبق سکھایا جاتا ہو، الف سے اللہ کے بجائے الف سے انجیل بتایا جاتا ہو، کاف سے کعبہ کے بجائے کاف سے کلیسا بتایا جاتا ہو، اللہ کی قرآن کے بجائے انجیل کو بتایا جاتا ہو، اور انہیں ایسے ایسے قصے اور ایسی ایسی کہانیاں انہیں سمجھائی جاتی ہوں اور مسلمانوں کے ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہوں۔ دیکھو تلوار کے زور سے کیا ہوا، دیکھو جنگ جمل میں ایک طرف حضرت علی ہے، ایک طرف ان کی والدہ ہیں حضرت عائشہ مسلمانوں کی اماں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، کائنات کے مسلمانوں کی اماں ہیں۔ تمہارے مسلمانوں میں لڑائی دیکھو کیسی، ایک طرف حضرت علی، ایک طرف حضرت عائشہ، ایک طرف حضرت عثمان غنی، دوسرے طرف دوسرے صحابہ، ایک طرف حضرت حسین، دوسرے طرف دوسرے صحابہ۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ ایسی چیزیں آج جو ہے نونہالوں کے ذہنوں میں دل و دماغ کے اندر ثبت کی جاتی ہیں۔ اب یہ بچے آگے بڑھیں گے۔ اگر کوئی میں نے کہا نا کہ کوئی ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ چلو دن میں وہ کانوینٹ کی تعلیم پا لیتا ہے، رات میں ہم 5 کلمے سکھا دیں گے، ایمان مجمل اور ایمان مفصل سکھا دیں گے، اللہ کی قسم یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے کہ کینسر کے جراثیم چھوڑے بھی جائیں اور پھر اینٹی سیپٹک جو ہے دوا بھی دی جائے؟ یہ کون سی مصیبت ہے؟ ایڈز کی بیماری دی بھی جائے اور پھر اس کی ختم کرنے کی دوا بھی دی جائے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے میرے بھائی، یہ ایمان کو سلب کرتے ہیں، یہ ہمارے عقیدے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، یہ اندرونی طور پر ہمارے مذہب کو کھوکھلا کرتے ہیں ایسی تاریخ کو بتا کر۔ اسی وجہ سے جب اڈوانی نے یاترا نکالی، رتھ یاترا نکالی، اس رتھ یاترا کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے کاٹ دیا جائے، مسلمانوں کو ہندوستان سے پاکستان ہجرت کرنے پر مجبور کیا جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس رتھ یاترا کا ڈرائیور کون تھا؟ نہ عیسائی تھا، نہ یہودی تھا، نہ کافر تھا، نہ بت پرست تھا، اسی قوم کا ایک فرد عارف محمد خان تھا۔ نہ عارف دھیڑوں چمانوں کا نام ہے، نہ محمد اغیار کا نام ہے، یہ عارف محمد خان۔ اس کو کہاں سے درس ملا کہ اڈوانی کی یاترا میں وہ ڈرائیور بنے اور وہ جو ہے وہ پوزیشن حاصل کرے؟ یہ جسٹس محمد ہدایت اللہ کیا یہ کافروں کے گھرانے میں پیدا ہوا تھا؟ یہ بھی مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوا۔ موت سے پہلے اس نے وصیت کی تھی کہ میرے انتم سنسکار کر دیا جائے، میرے جسم کو جلا کر بھسم کر دیا جائے۔ ہدایت اللہ کا ترجمہ اللہ کی ہدایت، اللہ کا صحیح راستہ، لیکن جب تعلیم غلط جگہ پر ملی، اسلام کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا، موت کے بعد کی زندگی کو نہیں پہچانا، اس نالائق نے قوم کے لوگوں کو، کافروں اور مشرکوں کو خوش کرنے کے لیے وصیت کی تھی کہ میری موت کے بعد میری جسم کو جلا کر میری راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا جائے۔ تو چنانچہ جسٹس ہدایت اللہ کو اسی طرح کیا گیا۔ عصمت چغتائی کا گھرانہ دینداران گھرانہ تھا۔ موت سے پہلے عصمت چغتائی نے جو سیکس ناول لکھا کرتی تھی، اس نے وصیت کی کہ جس طرح جسٹس ہدایت اللہ کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا، مجھے بھی کر دیا جائے۔ یہ کون ہے؟ عارف محمد خان۔ یہ کون ہے؟ عصمت چغتائی۔ یہ کون ہے؟ سلمان رشدی، جو آج یہودیوں کی گود میں اور نصارہ اور عیسائیوں کی گود کے اندر پناہ لیا ہوا ہے۔ یہ یہودیوں کا کوئی مادر ذات پڑلا نہیں، یہ انگریز کے نطفے سے پیدا ہوا انسان نہیں۔ اس کا گھرانہ علماء کا گھرانہ، اس کا گھرانہ دیندار گھرانہ، لیکن جس ذریعے سے اس نے تعلیم حاصل کی، اسے شروع ہی سے ناپاکی کا سبق دیا گیا، شروع ہی سے اسلام کی نفرت دلائی گئی۔